السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا الدستور وأولى شاء الله فأزدى حسن شيخ محمد ناظر حقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة. Allah Azze ve Celle صدق اللہ العظیم. sakının fitnelerden. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ فتنے سے بچیں، کیونکہ فتنہ ظالموں پر آتا ہے اور ان کو بھی چھوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ انسان جو فتنے سے جڑا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچے گا. بالکل zarar görür. Bu yaşadığımız zaman, ahir zamanda fitneler. ابھی ہم جس وقت میں رہتے ہیں وہ آخری زمانہ ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. آخری زمانے میں حرج و مرج ہوگا، یعنی کہ برے واقعات ہوں گے. Kötü olaylar olur. Öldürülen. بہت سارے مارے جائیں گے اور بہت سارے مارنے والے ہوں گے. Öldüren çok olur. یہ آخری زمانے کا فتنہ جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. ان کچھ سالوں میں کچھ بیماریاں جیسی چیزیں بھی ہوئی ہیں. اس نے لوگوں کو برباد کر دیا ہے اور ملکوں کو تو اور بھی زیادہ. انہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے ہر ملک میں، اور یہ مسئلہ مسلمان ملکوں میں زیادہ ہے. فتنہ وہاں بھی پھیلا ہے جہاں پر پہلے فتنہ نہیں تھا. وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں. یہ ہے آخری زمانے کا فتنہ. اس لیے جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کو شکر کرنا چاہیے اگر اس کے پاس کھانا ہے، گھر ہے اور وہ محفوظ ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے زیادہ کچھ نہ مانگے. اللہ عز و جل سے مانگے، لوگوں سے نہیں، کیونکہ لوگ آپ کو نقصان دیں گے اور کچھ نہیں. اگر آپ خود کی عقل کے حساب سے چلیں گے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آپ فتنے میں گریں گے، اور جو فتنے میں گرتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. ایک غریب ملک ہے سوڈان، وہاں پر آپسی جنگ شروع ہو گئی ہے. آپسی جنگ نہیں بلکہ کچھ گٹ ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. وہاں کے لوگ پہلے سے ہی غریب ہیں، وہ آدھے بھوکے ہیں، وہ غریب ہیں اور ضرورت مند ہیں. اور یہ کافی نہیں تھا کہ اب انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ وہ گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتے. دوائی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اچانک سے. یہ ہے فتنہ. تو اس لیے لوگوں کو مجبور نہ کریں. کسی کو بھی مجبور نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ سڑکوں پر جائے اور چیخے چلائے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. آپ بیٹھیں جہاں پر ہیں. اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے اپنی عقل کے حساب سے، تو جو آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ بھی چلا جائے گا. آپ فتنے میں پڑ جائیں گے اور اپنی روح کھو بیٹھیں گے. آپ کے پاس جو ہے وہ کھو دیں گے. آپ بھوکے ہو جائیں گے اور بے روزگار بھی. لوگوں کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے تھوڑی. سڑکوں پر نہ جائیں کیونکہ کسی اور نے کہا ہے،
مولانا شیخ ناظم نے اس بات کو سالوں پہلے صاف کر دیا تھا، اگر کچھ ہوتا ہے تو مسلمان بھلا برا کہتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو کوئی آپ کی نہیں سنے گا، کوئی آپ کی بات میں وزن نہیں دیکھے گا۔ آپ مانگیں تو اس سے مانگیں جو آپ کو رزق دیتا ہے، جو آپ کو سنتا ہے، آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ کے پاس جائیں، مسجدوں میں جائیں، مسجدوں میں بیٹھیں، دعا کریں اور چلے جائیں۔ دوسرے ہاتھ پر یہ سوڈان ہے، بہت سارے ایسے ملک ہیں، پاکستان، سوڈان، اور ہمیں نہیں پتہ یہاں وہاں، یہ سب سڑکوں پر ہیں، ان کی عقل کے حساب سے چیخ چلا رہے ہیں سڑکوں پر، دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جب فتنہ ان تک پہنچتا ہے تب یہ بھوکے رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں مل پاتا ان کو، اور جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں دھیان دینا ہے، بہت ہوشیار رہنا ہے آخری زمانے میں، فتنے کے زمانے میں۔ ہمارے حساب سے حضرت علی نے فرمایا حاضر زمان السکوت و ملازمت البیوت، وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت چپ رہنے کا اور گھر پر بیٹھنے کا وقت ہے، جو ایسا کرے گا وہ محفوظ رہے گا۔ مولانا شیخ ناظم نے بھی یہ بولا، وہ کہتے تھے کہ ادھر ادھر جائیں لیکن آخر میں اپنے گھر آئیں اور شانت رہیں، آپ حفاظت میں ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ لوگ آپ کو کچھ دیں گے، لوگ صرف خود کو دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں۔ آپ جتنا چاہیں چلائیں، وہ آپ کو نہیں دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ لوگوں کو عقل فکر عطا فرمائے۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔